آج میرے ساتھ ہیں قوس جنرل آف پاکستان ان مانچسٹر طارق وزیر صاحب. تو بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بہت شکریہ موقع دینے کا آپ کا. سر یہ بتائیے سب سے پہلے آپ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیے اور اپنے کریئر کے بارے میں بتائیے. آپ کی پوسٹنگز کہاں کہاں پہ ہیں؟ میری بنیادی تعلیم کوالیفیکیشن میں نے ماسٹرز کیا ہے انگلش لٹریچر، اور اس کے بعد میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈپلومسی میں گلوبل گورننس اینڈ ڈپلومسی میں بھی میں نے وہاں پہ ڈگری کی ہے. اور اس کے بعد سروس میں آیا ہوں 2001 میں. 2000 میں ہماری ٹریننگ سٹارٹ ہوئی 27 کامن، جس طرح ہمارے سول سروس کا سسٹم ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، فارن سروس آف پاکستان. اور پھر میری سروس جب شروع ہوئی تو میں نے جاپنیز لینگویج ٹریننگ لی جاپان سے، اوساکا سے. اور اس کے بعد پھر میں جاپان میں پوسٹنگ کی پہلی، دوسری پوسٹنگ میری دبئی میں تھی، تیسری پوسٹنگ میری آسٹریلیا میں تھی ایز ڈپٹی ہائی کمشنر. اور اس کے بعد پھر ہم ہیئر سنس 2020. انشاءاللہ. اسے یہ بتائیں عام آدمی کی سمجھنے کے لیے کہ ایک سفارتکار کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ بنیادی کام یہ ہے پاکستان کے لیے کام کرنا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے اس ملک کے اندر کام کرنا، اور پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں اپنا چھوٹا سا رول پلے کرنا. اور وہ تمام جو چیزیں ہمیں حکومت پاکستان گاہے بگاہے اس کے اوپر بتاتی رہتی ہے اور ہمیں انسٹرکشنز آتی رہتی ہیں، اس کے مطابق کام کرنا. لیکن جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کو اس ملک کے اندر پاکستان کے فائدے کے لیے چلانا، یہ سفارتکار کا بنیادی کام. یہ بتائیں کہ کیا مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیز کے برطانیہ میں جو آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ ان کو کس طرح سے ان کو ایڈریس کرتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر دینا. لوگ جب فیل کرتے ہیں نا کہ آپ انہی میں سے ہیں اور آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں، سوٹ پہن کے بھی بات کرتے ہیں اور شلوار قمیض پہن کے بھی بات کرتے ہیں، اور جگہ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، جہاں بھی ہو وہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو اپنے پاس بنائیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ، یہی حل ہو جاتا ہے نا تو آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں. اس بڑے مسئلے کے نیچے پھر سارے مسائل آ جاتے ہیں، جس میں آپ کے پاسپورٹ کے ایشوز، ویزاز کے ایشوز، آپ کے اٹیسٹیشنز کے ایشوز، آپ کے پاکستان کے اندر ایشوز لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. لیکن جو بیسک مسئلہ ہے وہ ہے انفارمیشن کی ترسیل صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں تک، اور لوگوں کو بنیادی بات پتہ چلے کہ کیا ایشو ہے میرا، اس کے بعد ان کا ایشو حل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیز کے اور برٹش پاکستانی کے پاکستان میں کیا مسائل ہیں جو آپ تک آتے ہیں؟ ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے پاکستان میں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اور ہوتی ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ تو ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ان کو وہ وہاں پہ سیٹنگ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے لوگ بد دل ہوتے ہیں، بدظن ہوتے ہیں. جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جائیں، ٹورزم کے حوالے سے جائیں، لوگوں کے 10,000 سوالات ہوتے ہیں، اور ہمارا پھر کام ہوتا ہے ان سوالوں کو جواب دینا اور ان لوگوں کو، پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو قائل کرنا کہ جی پاکستان از دی سیفسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. ہم ان کو قائل کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑے مسائل ہیں لوگوں کے پاکستان کے اندر. آپ ایک برج کے طور پہ یہاں پہ ہیں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان. تو یہ بتائیں کہ جو ٹریڈ ہے اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر اس کے بارے میں مطلب آپ کس طرح سے آپ کا رول پرفارم کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس کے بھی مسائل ہیں، تاجروں کے مسائل ہیں، ان کو کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے بنیادی کام ہے، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی اب ایوالو ہو چکی ہے بہت زیادہ. اٹس ناٹ دیٹ اولڈ اسکول ڈپلومیسی اینی مور. میرا بھی یہی کام ہونا چاہیے اور ہے کہ میں پاکستان کے ٹریڈ یو کے ساتھ بڑھاؤں. کہ ٹریڈ بڑھے گی، اکنامک سچویشن، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی تو آپ کا ملک ترقی کرے گا. اور ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس ریجن میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان مانچسٹر کے پاس ایک فلی فلیجڈ کمرشل سیکشن ہے. ہمارے ایک آفیسر وہاں بیٹھتے ہیں. ہمارے پاس ایک ویلفیئر کا سیکشن ہے پورا، ہماری ایک آفیسر وہاں بیٹھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ٹوٹلی کمپلیٹلی انوالوڈ ان دیٹ ایز ویل. لوگوں کے پاسپورٹس، ویزاز کے ایشوز ہیں یا ان کو ہینڈل کرنا ہمارا بہت ہی چھوٹا کام ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو آلریڈی ہماری کیچمنٹ ہے، ہماری ٹریڈ کی کیچمنٹ ہے، ہماری جو نیش مارکیٹس ہیں، اس کو تو ہم ظاہری بات ہے دیکھیں اور ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ہمارا کام یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ ہم مزید مارکیٹس پیدا کریں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ٹریڈرز کے لیے، اپنے ایکسپورٹرز کے لیے. اور یہاں کے جو ایکسپورٹرز ہیں جو پاکستان میں کام کرتے ہیں، انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو یہ تاثر دیں کہ پاکستان از اے سیف کنٹری ٹو ٹریڈ ود. یہ ہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی ہمارا ٹریڈ کا ہجوم بڑھا ہے. اسٹوڈنٹس کی جو بات ہے، جہاں تک اسٹوڈنٹس ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، ناٹ جسٹ ان ٹرمز کے وہ نمبرز کی بات ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں وہ بہت ہی اچھے اوورسیز پاکستانیز ہیں.
وہ مختلف یونیورسٹیز میں ہیں, وہ اچھا رول پلے کرتے ہیں, ان کے ایسوسیشنز ہیں, تو وہ جب یہاں سے ایک اسکل سیٹ ان کی بہتر ہوتی ہے نا, جو وہ پاکستان واپس جاتے ہیں, اور اگر نہیں بھی جاتے تو جو یہاں پہ وہ ایک پروڈکٹیو سٹیزن کے طور پہ کام کرتے ہیں, تو اس کا فائدہ انڈائریکٹلی پاکستان کو ہوتا ہے. میرا یہ ہمیشہ اسٹوڈنٹس کا تجربہ, کیونکہ دے آر ینگ, ان کو دے آر جسٹ اسٹارٹنگ دیئر کیریئرز, تو وہ بہت بڑا آپ کا سرمایہ ہے, اور ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں. کئی ایسوسیشنز ہیں یہاں پہ, مانچسٹر یونیورسٹی کی بھی ہیں, سولفرڈ یونیورسٹی کی بھی ہیں, آپ کے لینکاسٹر یونیورسٹی کی بھی ہے. تو وہ ایسوسیشنز بہت اچھا رول پلے کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کے عمومی مسائل بھی اور اسٹوڈنٹس کے خصوصی مسائل بھی, جس کو پھر ہم حل کرتے ہیں. ہمیشہ جو یورپ میں بھی اور برطانیہ میں, امریکہ میں, ہر جگہ پہ مین پاور کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, تو ان کو پروفیشنلز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ان ملکوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. کیا ایسا کوئی اسکیم ہے یا آپ لوگوں کی کوئی ایسی پالیسی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں اس کو مین پاور نہیں کہتا, کیونکہ آپ کی جو خواتین ہیں نا, وہ جتنا زبردست آپ کی ایک باہر ملک میں ریپرزنٹیشن کرتی ہیں, تو میں اس کو کہتا ہوں ہیومن ریسورس, بیسیکلی پاکستان کے ہیومن ریسورس. اور میں انکریج کرتا ہوں, یہ میرا آگے جو جواب ہے اس سے پہلے میں انکریج کرتا ہوں کہ ہماری خواتین اچھا فیل کریں پاکستان سے آ کے یہاں پہ اس ملک میں کام کرنے پہ, اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو, ان کی اپنی زندگیوں میں, اپنی فیملی لائف میں بھی فائدہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا ہماری ایکسپورٹ ہے, ہیومن ریسورس ہماری بہت بڑی ایکسپورٹ ہے پوری دنیا میں. اگر آپ دیکھیں گلف ریجن میں دیکھیں, آپ یہاں پہ بھی دیکھیں, تو اس پہ بہت کام ہوتا ہے. اس پہ آپ کی منسٹریز ہیں, پوری منسٹریز ہیں جو کام کرتی ہیں. ہمارے پاس جو ویلفیئر کا سیکشن ہے وہ دیکھتا ہی زیادہ تر یہی کام ہے, جو پاکستانی یہاں پہ مزید آئیں اور جو موجود ہیں کام کرتے ہیں, ان کی زندگی آسان ہو, ان کو وہ انوائرمنٹ ملے کہ جس میں وہ بہتر طریقے سے کام کر کے پروڈیوس کریں, اچھے پروڈکٹیو لوگ ہوں. اور پاکستان کو دیکھیں, دنیا میں بہت ایسی قومیں ہیں, جس طرح فلپینس کو آپ دیکھ لیں, ان کی جو ہیومن ریسورس باقی دنیا میں کام کرتی ہے, وہ اتنا بڑا ان کی اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے اس کا, ہماری اکانومی میں بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو ہم سارے مل کے, اٹس ناٹ جسٹ می, اٹس یو ایز ویل, آپ سارے ہم مل کے ان اپنے پاکستانی ہیومن ریسورس کے لیے کام کرتے ہیں, چاہے پتہ ہو چاہے نہ ہو. انڈائریکٹلی بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید ہماری یہاں پہ جو فٹ پرنٹ ہے ہماری ہیومن ریسورس کی وہ بڑھے, اور اس کے لیے یقین کریں روزانہ کی بنیاد پہ کام ہوتا ہے. آپ یہ مانچسٹر یہاں پہ کونسلیٹ بنا, یہ بتائیں کہ برطانیہ میں مانچسٹر شہر کی کتنی اہمیت ہے, یہاں پر کونسلیٹ بنانے کی ضرورت پڑی؟ مانچسٹر شہر کو میں بلکہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, میں مانچسٹر کو کہتا ہوں لاہور, اندرون شہر لاہور. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری بہت سی کمیونٹیز ہیں, بہت سے لوگ ہیں, اور آپ فیل کرتے ہیں جیسے آپ لاہور شہر کے اندر ہی رہ رہے ہوں. تو اس کی اہمیت ہمارے لیے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت ہیں یہاں پہ, پروڈکٹیو سٹیزنز ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, اور جو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس ملک کی اکانومی میں اور پاکستان کی اکانومی میں, دیٹ از immeasurable. بحیثیت سفارتکار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو مزید کیا بہتری کرنی چاہیے, جو ہماری انٹرنیشنل فارن پالیسی ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ It's economy that should be our focus. It is trade diplomacy that should be our focus, جو کہ ہم اب یہی کرتے ہیں. بلیو یو می, ہمارے پاکستان میں فارن آفس میں بہت اسٹرانگ ریئلائزیشن بھی ہے, اور اس پہ کام بھی یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کی ٹریڈ کا, پاکستان کی جو باقی اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. تو ڈپلومیسی اب اکنامک ڈپلومیسی کی طرف, ٹریڈ ڈپلومیسی کی طرف زیادہ رجحان ہے اس کا. اور شکر الحمدللہ, آئی کین رپورٹ ٹو یو, آئی ایم این آپٹمسٹ بیسیکلی. بٹ جو آپ کو اشارے ملتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں بھی ریئلائزیشن ہے, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر سے لے کے نیچے جتنے ہمارے فارن آفس کے ہمارے لوگ ہیں, ایون جو آپ کے اسٹاف کے لوگ ہیں ہمارے, وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, اور اسی کے اوپر فوکس ہے. اور ہماری جو انسٹرکشنز ہمیں آتی ہے اسی کے اوپر آتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پاکستان کے ٹریڈ فٹ پرنٹ کو بڑھائیں, پاکستان کے اکنامک فٹ پرنٹ کو بڑھائیں اس ملک میں, جس ملک میں بھی آپ. یہ آج کل ہمارا فوکس ہے. پاکستان کا پازیٹیو امیج یا سافٹ امیج جو ہم کہتے ہیں, اس کو اجاگر کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں آپ؟ ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں, ہم تو فنکشنز کرتے ہیں, ہم تو پاکستان کے اچھے فگرز یعنی جو نمبرز ہوتے ہیں وہ دنیا کو دکھاتے ہیں, ہم تو اپنا اچھا اسمائلنگ فیس لوگوں کو دکھاتے ہیں, اچھا ایک تاثر ہوگا آپ کے بارے میں بزنس وائز, آپ کی باقی جو سیوک سینس ہے آپ کی, تو وہ سکلز آپ کی پاکستان کے بارے میں ایک اچھا امیج
ان لوگوں کے اندر وہ کر سکتی ہے. سر آخر میں یہ بتا دیں کہ فلسطین کو بہت مسائل ہیں، مسئلے چل رہے ہیں، اور اس ایشو پر پاکستان کی پالیسی اور اس کے مطابق آپ کا یہاں پہ کردار کیا ہے؟ فلسطین کے ایشو کے اوپر یا لیبنان میں جو ہو رہا ہے یا ہمارے کشمیر کے ایشو کے اوپر ہم نے ہمیشہ پاکستانیوں نے اور آفس نے ہمیشہ ایک بڑی اسٹرانگ اور بڑی پازیٹیو، بڑی اچھی، بڑی ان لوگوں کے فائدے کے لیے ہم ایک اسٹینڈ لیا. ہمیشہ سے ہماری پالیسی رہی ہے اور اس پالیسی کو ہم فالو کرتے ہیں. لیکن جب وہ پالیسی یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کی جب بات آپ کرتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ پاکستانی لا دیٹ از اپلیکیبل، اٹ از آلسو دا لا آف دا لینڈ جس ملک میں یہ ہوتے ہیں. تو میری ہمیشہ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ ہمیں اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ دنیا کو دکھانا چاہیے، بتانا چاہیے، بٹ remaining within the parameters of the local rules, laws and regulations.